أرحم الرحماء ما لي حيلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم. محترم و معزز میرے عزیز دوستو و خواتین حضرات و عزیز طلبہ، ابھی اس ماہ مقدس جس سے ہم گزر رہے ہیں شعبان المعظم، اور اس کے بعد عنقریب جو ایک مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک، اس ماہ کی خصوصیت اور اس کی فضائل کے تعلق سے ابھی ہمارے محترم مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے کچھ بیان فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے محترم خلیفہ مجاز اور ناظم مدرسہ دار العرفان اویسی آپ کے سامنے جو ہے واضح طور پر جو ہے بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے دو چار کچھ معروضہ اپنا پیش کروں۔ دیکھیے، یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ سے وہ مہینہ آنے کے لیے اللہ سے دعا فرماتے تھے، اور اس دعا کی تعلیم ہم امت کو بھی دی گئی کہ وہ مہینہ آنے سے پہلے تم دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو جب نبی علیہ السلام اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے تو ہم نے پڑھنا سنت ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہم تو پڑھتے، اگر نہیں پڑھتے تو کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں۔ ہم پڑھیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو ایک سنت کے اوپر تو عمل ہو۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے کہ یہ جو اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک آن، ایک ایک وقت بھی ہماری سے جو ہے غفلتی میں نہ گزر جائے۔ ہم کاہلی، سستی، لاپرواہی میں جیسے عام دنوں میں ہم گزر دیتے، ایسا وہ مہینے کی جو ہے اس شب و روز کو ہم ایسا نہ گزر دیں۔ اس سے پہلے ہم کو تیاری کرنے کے لیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا جو ہے اہتمام فرماتے تھے، تاکہ ہمارے دل کے اندر اس کا یہ کیا بولے، اس کی فضیلت، اس کی خصوصیت، اس کی قدر، اس کی قیمت ہمارے دل کے اندر احساس ہو، پیدا ہو جائے، اور ہم وہ وقت، وہ دن، وہ شب، وہ روز، وہ مہینہ آنے کے بعد ہم اپنے وقت کو جو اپنی جو ہے بالکل غفلتی میں نہ گزاریں۔ اسی لیے اسی ماہ کے آخر میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طویل حدیث شریف جو آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خطبہ دیا، ہمیں یہ نصیحت فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ نے یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون، یا ایھا الصالحون نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس۔ اس سے کیا اشارہ فرمایا کہ دیکھو میں خالی ایک طبقہ اور ایک گروہ، ایک جماعت کی نبی اور رسول نہیں ہوں، بلکہ سارے مخلوقات کی میں رسول ہوں۔ جیسے قرآن کریم کی آیت اس کی تائید کرتی ہے،
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی، یہ آیت اس حدیث پاک کی تائید ذکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں ان قریب تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، عظیم، بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر ایک ایک چیز کو آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا شہر الفیح لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس ماہ کے اندر ایک رات تم کو نصیب ہوگی اگر تم اس کی قدر کرو گے، جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوگا۔ کتنی بڑی کچھ نصیب ہے، یہ اس امت مرحومہ کی خصوصیت ہے، جو اس امت مرحومہ کو اللہ جل شانہ عما نوازوں نے اور خصوصیت سے نوازا، ان میں سے یہ ایک خاص خصوصیت ہے جو اور امت کو نہیں ملی ہے، لیلۃ القدر۔ پھر ارشاد فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کرا دیا۔ روزہ اللہ کی طرف سے فرض کیا، روزے کی فضیلت، اس کی خصوصیت، اس کی ثواب، اس کا بدلہ، اس کا نیکیاں کتنی ہے، خود اللہ کا حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی ثواب یہ ہے اگر جماعت کے ساتھ ادا کرو گے تو اس کا یہ ثواب، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرو گے تو یہ ثواب، جب مسجد میں جا کر ادا کرو گے تو یہ ثواب، گھر میں ادا کرو گے تو یہ ثواب، جماعت بن کر کے ادا کرو گے یہ ثواب، اکیلا پڑھو گے تو یہ ثواب۔ پھر اس کو بتا دیا یہ ثواب کتنا، کلام پر باوضو تلاوت کرو گے تو یہ ثواب، بے وضو تلاوت کرو گے تو یہ ثواب، صدقہ خیرات کرو گے تو اس کا یہ ثواب۔ پھر اس کو مقرر کر دیا۔ لیکن جہاں پر روزے کا معاملہ آیا تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنی بڑی ہے، اور ایک حدیث میں انا مجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہے، جس کو رب مل جائے تو اس کو اور کیا چیز ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس روزے کو ہم معمولی ایسی معمولی عبادت نہ سمجھیں، چلو بھائی ٹھیک ہے رکھ لیے نہیں تو تھوڑی سی معمولی جو ہے، کبھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت سے جو ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اس کا یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن اللہ تعالیٰ ہم پر مجبور یہ نہیں کرتے، اور جو چیز ہم کو جو ہے مکلف یہ نہیں بناتے، وہ بھی ارشاد فرمایا کیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر کوئی بالکل بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو گئے، اس کو طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یا ایسی بیماری میں پڑ رہے کہ جس بیماری سے افاقہ درست ہونے کی جو ہے اندازہ نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کیا کہ وہ جو ہے فدیہ دے، فدیہ ادا کرے۔ ہاں بیمار ہو گئے لیکن بعد میں جو ہے پھر تندرست ہونے کے تو اس کو جو ہے قضا کرنا ہے، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ اور ایسی بیماری لاحق ہو گئی جو وہ بعد میں بھی جو ہے وہ قضا نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اس ٹائم پہ بھی رکھتا اس کے لیے جو ہے وہ فدیہ کا لیے ہے۔ تو بہت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹ دیے ہیں، انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، لیکن اگر ہم معمولی وجوہات کی بنا پر اگر روزہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو یہ تو بہت بڑی ہمارے لیے جو ہے بدنصیبی کی بات ہوگی۔ یہی وہ روزہ ہے کہ جس کی ایک کتاب میں جو ہے اس کا واقعہ لکھے ہیں کہ ایک مجوسی کس کو کہا جاتا ہے، جو آگ پرست کرتے، جو آگ کی پرستش کرتا ہے، وہ مجوسی وہ اس روزے کی ادب اور احترام میں اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو آخری وقت میں جو ہے کلمہ نصیب فرما دیا۔ اس بڑی سبحان اللہ کے بڑی بڑی ہے۔ کتاب میں لکھے کہ ایک محلہ میں جو ہے
مسلمان بھی رہتے تھے اور ایک جو ہے یہ مجوسی بھی رہا تھا. تو ایک بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر مجوسی کا جو ہے وہ مجوسی کہیں باہر گیا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے 6-7 سال کا ہوگا، وہ گیٹ کے باہر ٹھہر کر کے کوئی چیز کھا رہا تھا. بچہ ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، کبھی چپس کے پیکٹ، کبھی اور کوئی کرکرے جو لے کے کہتے ہیں گیٹ کے باہر جا کے کھاتے، تو اس کا بچہ بھی کھا رہا تھا. اسی اثر میں وہ مجوسی جو ہے گھر کو آیا. آنے کے بعد دیکھ رہا کہ بچہ جو ہے کھڑے ہو کر وہاں پر کھا رہا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے کہنے لگا تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا نہیں ہے، دین میں جو ہے کھانا پینا منع ہے، اب تو باہر ٹھہر کر کے کھا رہا ہے، چل اس کو گھر لے کے گئے. اللہ رب العزت کو اس کی یہ عمل، اس کی یہ آداب پسند آ گیا. وقت گزرتا گیا، آخری وقت میں جب یہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کلمہ نصیب فرما دیا. اسی علاقہ میں جو ایک اللہ والے رہتے تھے، اللہ کے نیک صالح بندے، انہوں جو ہے خواب میں دیکھی، جب مشاہدہ کیا تو مجوسی جو ہے جنت کے محل میں ٹہل رہا ہے. پہچانتے تھے محلے کے رہنے والے، پوچھے ارے مجوسی تو آگ پرست کرتا تھا، تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ تو کیسے یہ جنت میں پہنچ گیا؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ اللہ اور رب کریم اور رب رحیم، پورا واقعہ سنایا کہ رمضان میں ایسا اس کی ادب اور احترام میں اپنے بچے کو ڈانٹا تھا، ڈپٹا تھا، اس کو باتیں کیا تھا. تو رب نے اس عمل کو، اس ادا کو پسند کر کے جو ہے مجھے آخر وقت میں جو ہے کلمہ نصیب فرما دیا. اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ تو ہونا شرط ہے، اور ٹکٹ ہے وہ کلمہ. اگر ٹکٹ نہیں تو جنت میں داخلہ تو نہیں ہو سکتا. تو ٹکٹ اللہ تعالیٰ اس کو یہی پر دے دیا. تو آپ اندازہ لگائیے، ایک مجوسی اگر روزے کی ادب اور احترام میں اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، اس کو بڑھیا کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کو قبول فرما کر کے اس کو کلمہ نصیب کر دیتا ہے. تو آپ اور ہم اگر روزے کے مہینے میں اگر روزے کا اہتمام کریں گے، اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا اس کا بدلہ دے گی. لیکن ایک شرط ہے. دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. بہت سے روزہ دار روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک، لیکن ان کا جو ہے روزے اور صبح سے شام تک جو ہے اس کا بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ اس کو ملتا ہی ملتا. یہ حدیث اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو کتنی بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، ڈھال ہے. جہنم کی آگ میں جو ہے آگ بنے گا، ڈھال بنے گا، جب تک تم اس کو فار نہ ڈالو. ما لم یفرقا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا پھاڑا جاتا ہے، کوئی چیز توڑا جاتا ہے، روزہ کو کیسے پھاڑیں گے، وہ کیسے ٹوٹے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، روزہ پھٹ جاتا ہے جھوٹ بولنے سے، روزہ پھٹ جاتا ہے غیبت کرنے سے، روزہ پھٹ جاتا ہے چغلی کرنے سے، روزہ پھٹ جاتا ہے ایک دوسرے کو غیر ضروری پر اپنی نگاہوں کی جو ہے حفاظت نہ کرنے سے. میرے محترم صبح سے شام تک جو ہے ہم حلال رزق حلال کھائیں، رزق حلال کھانے کے بعد ہم روزہ رکھیں. اگر ان چیزوں سے ہم اگر اجتناب نہیں کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے، تو وہ ہمارا روزہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے سامنے جو ہے ایک خاتون کا جو ہے تذکرہ کیا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا خاتون جو ہے روزہ رکھے اور ان کی حالت بالکل ایسی دیگرو ہو گئی ہے، بالکل نڈیال ہو گئی ہے، بالکل وہ گرنے کی مرنے کے قریب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ. بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ انگلی کرو، ایک کٹورا منگایا، پیالہ منگایا.
پہلے تو اس کے حالات دیگر کو ہو رہی ہے، اب پھر اس کے اوپر الٹی کرنے بولے تو اور کتنی، پر اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب جب وہ اپنی حلق میں انگلیاں ڈالی، حلق میں انگلیاں ڈالی اور قے کی تو دیکھا کہ کچا گوشت اس کے منہ سے جو ہے اس کے پیٹ سے نکل رہا ہے، کچا گوشت نکل رہا ہے، گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ سے نکل رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اس نے روزہ رکھا رزق کے حلال کھا کر، لیکن روزے کے حالات میں کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، جس کی وجہ سے ان کی حالت ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی ہے۔ آج ہم اسی کو جو ہے اپنے وقت کو گزارنے کے لیے، کٹنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ خاص کر کے میرے ماں بہن سے میں گزارش کروں گا، چونکہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، جب ایک سے دو جگہ ہوتا نا تو تیسری کی عبادت شروع کر جاتی ہے، اپنے اوپر پردہ اپنے دامن ڈھال لیتی ہے، اپنا کوئی جگہ جیسے بالکل معصوم سے رشتہ ہے، اور تیسرے کے گئے فلانا ایسا کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ پورا کہانی اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر ہم ماہ مقدس آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو پختہ کر لے، مضبوط کر لے۔ ارادے اس کا اے اللہ، ایک وہ ہے ماہ مقدس جو ہمیں تو نے نصیب فرمایا، اے اللہ اس کی بھرپور قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں، اور وہ بھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی فخر اس کی بات نہیں ہے، میں ترغیبی طور پر یہ بات لکھ رہا ہوں کہ ہمارے گھر کی خواتین ماہ رمضان المبارک کے اندر ساری کام کاج سے فارغ ہو کر بھی روز مرہ 10 سے 15 پارہ تلاوت کر لیتی ہے۔ کیسے؟ وہ بھی کہ اللہ کے بندے ہیں، کوئی ان کے گھر میں نوکرانی نہیں تھی، کوئی چاکرانی نہیں تھے، کوئی کام کرنے والے نہیں تھے، خود ہی کپڑا دھوتے تھے، خود ہی اپنے گھر کی کام کرنا، جو بھی کام سب کچھ کرنے کے باوجود پھر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ ماہ مقدس میں قرآن کریم کے ساتھ خصوصیت ہے کیوں نہ ہو، جبکہ خود رب کریم نشان فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ماہ رمضان کے ساتھ قرآن کی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اسی ماہ کے اندر ایک اللہ کا کلام جو ہے نازل ہوئی ہے، جو ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر جو عمل کرے اس کے ساتھ ساتھ مقدس کلام پاک کا بھی تلاوت کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم تلاوت کا جو ہے بالکل بیکار ادھر ادھر کے باتوں سے بالکل پرہیز کریں۔ خالی بیٹھے ہیں، چلو بیٹھ کر کے تلاوت کرتے کرتے نیند آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، تھوڑی دیر تسبیح کرے، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہائے ہائے دنیا والوں، آج تو سکون کے لیے اور اس کے لیے کہاں کہاں پھر رہے، کہاں تلاش کر رہے ہیں۔ یقیناً خدا کی قسم کسی چیز میں سکون نہیں ہے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں سکون ہے، اور اس کے لیے ہم کو وقت نہیں ملتا۔ یہ عجیب و غریب ہے، جس میں سکون ہے اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے اسی کے لیے ہم کو وقت نہیں ملتا۔ ذکر ہوا نہیں، تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا، ذرا اہتمام نہیں ہو سکتا ہے، سب کے لیے وقت نکلتا تو اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ ایک شیطان آپ کو نماز پڑھنے سے جتنا نہیں روکتا، تلاوت کرنے سے جتنا نہیں روکتا، اور دوسرے نیک اعمال سے جتنی روکتا، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو آنگ لگتا ہے، شعلہ لگتا ہے، چرکا لگتا ہے۔ یہ آپ ہم نہیں جانتے، نہیں دیکھتے، جو اللہ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، وہ دیکھتے ہی باضابطہ کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے جب سکونت اس کے اوپر ہے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، تو وہ شیطان کو جو ہے چرکا لگتا ہے، آگ کی طرف وہ بھاگتا رہا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، ہم اپنی نیتوں کو، اپنی ارادوں کو پختہ کر لیں، نیتوں کو صاف کر لیں کہ اے اللہ تو نے جو ہم کو یہ ماہ مقدس عطا فرمایا، اے اللہ اس کو یہ
फजीलत वाली महीना, खुसूसियत वाली महीना है, बख्शिश वाली महीना है, मग़फ़िरत वाली महीना है, ये सब कुछ है। लेकिन अगर हम कदर करें तो कमाना बिल्कुल बेमना नहीं है। रोजमर्रा ये अरे जो हमारे हुकूमतें हैं वो तो मुसलमानों के लिए है, गैरों की हुकूमत है, उनके अंदर भी अल्लाह ने जब ये दिए है कि जो नौकरी मैन है, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनके लिए 1 घंटा का जो है तकसीम कर दिए है। तो 4 अगर 5 बजे छुट्टी होती थी तो 4 बजे उनके लिए ये कर दिए, तकसीम करके लीजिए। तो अल्लाह ताला अगर हम ये काम थोड़ा पीछे आगे पीछे ये करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी रोजगारी में, हमारी कमाई में जरूर बरकत देंगे। बस यकीन होना हमको शर्त है अल्लाह की जात के ऊपर कि जो कुछ होता है अल्लाह की जात से होता है, हमारा कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई कुव्वत नहीं है। इसीलिए हमें ये तालीम दिया गया, सिखाया गया, कहो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मेहनत हमें करना है, कोशिश हमें करना है, इरादा हमें करना है, लेकिन देने वाला दात अल्लाह की है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी नीयतों को, अपने इरादों को पुख्ता कर लें और अल्लाह ताला से मांगे। ये महीना है झोली, हम अगर दामन फैलाएंगे तो अल्लाह ताला हमारा झोली भरेंगे इंशाअल्लाह। कोई ये नहीं है, ये जो गैर मुसलमान है, जो ईमान वाला नहीं है, वो भी अपने इसे घर से निकलता है, जाके कारोबार करता है, अब उसको अल्लाह ताला दे रहा है। तो एक ईमान वाला जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की ईमान हो, अल्लाह की जात के ऊपर यकीन हो, अल्लाह ताला उसको महरूम करेंगे हरगिज़ नहीं। अगर हमारी ईमान, हमारी यकीन के अंदर फर्क हो सकता है, हमारी ईमान में कमजोरी हो सकता है, लेकिन अल्लाह के देने में जाए ये नहीं है। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैं यही 2-4 बातों के ऊपर जो है अपनी बात को जो है ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फजल और करम से हमें उस महीने मुक़द्दस तक पहुँचाए और उसकी भरपूर कदर करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं अपने खलीफा बजाज और नाज़िम मदरसा दामत बरकतुहुल आलिया से